السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو بغیر کسی تکلف کے کہوں گا کہ آف دا ٹرینڈ کے لیے آپ احباب کی طرف سے جو رسپانس ہماری ٹیم کو ملا ہے، مجھے تو آپ جانتے ہی ہیں، شامل خان سے بھی آپ کا تعارف ہو چکا ہے، لیکن نسیم خان کو آپ نہیں جانتے، وہ ہمارے ڈائریکٹر آف پروڈکشن ہیں۔ تو پوری ٹیم کی طرف سے آپ کے لیے بہت سی دعائیں، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیسے بیان کروں کہ 2 دن کے اندر آپ نے ہماری ویڈیو کو، ہمارے پیج کو ایسی اڑان دی ہے کہ ایسا خواب جیسا لگ رہا ہے۔ بہرحال اس ویڈیو کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ مختصر ہوگی، یعنی 8 سے 10 منٹ کی ویڈیو ہوگی۔ یہ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے، اور اسی فیڈ بیک سے جو تجاویز ہمیں ملی ہیں اس کی روشنی میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم موضوعات کو مختصر رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ بہت چھوٹے چھوٹے نکات کو ہم بیان کریں، بجائے اس کے کہ بہت طویل گفتگو ہو۔ تو ایک تو آپ کی تجاویز، اور تجاویز جب آپ دیتے ہیں تو آپ کو بالکل بھی کسی قسم کا خوف لاحق نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دھڑلے سے جو آپ کے سمجھ میں آتا ہے آپ بتائیں، انشاءاللہ تعالی جو چیز ہمیں مناسب لگے گی ہم اس کے مطابق اس پروگرام کو چلائیں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ میرا پروگرام نہیں ہے، یہ ہمارا پروگرام ہے۔ اب آتے ہیں موضوع کی طرف۔ تو اس پروگرام کے تعارف کے لیے جو میں نے پوسٹ شائع کی، تو اس پوسٹ سے بہت سے لوگ شاید خوش ہوئے ہوں گے، کہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر حوالے سے تقسیم ہیں، ہم مذہبی حوالے سے تقسیم ہیں، ہم لسانی حوالے سے تقسیم ہیں، ہم سیاسی حوالے سے تقسیم ہیں، اور یہ تقسیم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ہم کہیں کہ بری چیز ہے۔ یعنی کسی بھی سوسائٹی کے اندر کوئی بھی سوسائٹی ایک جیسی تو ہو نہیں سکتی، یہ مرغیوں کا فارم نہیں ہے، یہ انسانوں کی سوسائٹی ہے، اس میں سب لوگ مختلف سوچتے ہیں۔ تو میں نے خان صاحب کا ذکر کیا اور کہا کہ میں آپ سے وجہ بیان کروں گا کہ خان صاحب جن کے ساتھ تقریباً میں نے حساب کتاب لگایا ہے تو 22-23 سال میں نے ان کی حمایت کی ہے، وکالت کی ہے۔ انٹرنیٹ پہ تو میں بہت بعد میں آیا، لیکن جب سے انہوں نے پارٹی بنائی، پہلے دن سے ان کا جو نعرہ تھا وہ تھا کہ میں سٹیٹس کو کے خلاف لڑنے جا رہا ہوں، یا سٹیٹس کو بدلنے جا رہا ہوں۔ اب یہ ایک کی ورڈ جو ہے، یا کی فریز، یہ وہ واحد ایجنڈا تھا، واحد منشور تھا، مینیفیسٹو تھا جو میرے دل کی آواز تھا، کیونکہ یہ چیز مسنگ ہے باقی تقریباً پارٹیوں کے اندر، باقی پارٹیوں کے احباب سے معذرت کے ساتھ یہ بات آپ کو ماننا پڑے گی کہ ایک نئی چیز آئی ہے جس کو ہم نے ٹیسٹ بھی نہیں کیا۔ تو خان صاحب کی ہر دوسری تیسری تقریر کے اندر سٹیٹس کو کا ذکر تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ایک بار میں نے اپنی وال پر یہ سوال بھی لگایا تھا کہ مجھے کوئی سمجھائے کہ سٹیٹس کو کیا ہوتا ہے۔ تو اس سوال کا مقصد اصل میں عوام میں یا اپنے قارئین کے اندر اس چیز کا شعور پیدا کرنا تھا کہ ہمیں پتہ ہو کہ خان صاحب جو نعرہ دے رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ کیونکہ خان صاحب نے سٹیٹس کو کے خلاف نعرے تو بہت لگائے ہیں، کوئی ایک جلسہ میرے علم میں نہیں ہے جس میں انہوں نے اپنے
کارکنان کو سمجھایا ہو کہ اسٹیٹس کو ہوتی کیا چیز ہے، تو اس سے مغالطہ کیا پیدا ہوا کہ اکثریت نے سمجھا کہ شاید یہ اسٹیٹس، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو اردو کے اندر ایک اسٹیٹس لفظ عام ہو گیا ہے، وہ ہمارے دماغ میں دولت آتی ہے، ہمارے دماغ میں ہزار ہزار گز کے بنگلے آتے ہیں یا بڑی بڑی گاڑیاں آتی ہیں، تو اس کو ہم اسٹیٹس سمجھتے ہیں. اور جب وہ اسٹیٹس کو کے خلاف لڑنے کی بات کرتے تھے تو ہماری اکثریت شاید یہ سمجھتی ہو کہ یہ تو جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور ان لوگوں کے خلاف کوئی انقلاب برپا ہونے جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مغالطہ تھا. تو میں نے کہا کہ چھوٹا سا ایک ٹاپک سوچ رہا تھا، تو اسٹیٹس کو میں نے ایکسپلین کرنا تھا. اب اسٹیٹس کو ایکسپلین کرنے کے لیے مجھے ایک مثال چاہیے تھی. اب اس مثال کے سلسلے میں نے کہا کہ اپنا کچھ قرضہ بھی جو ہے وہ ادا کر دیا جائے. یہ میرے اوپر بہت بڑا قرض تھا، کیونکہ میں نے خان صاحب کی 9-10 سال جو بھی میرے فیس بک پہ گزرے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں پوسٹیں لکھی ہیں ان کے حق میں، ان کی حمایت میں. میرا کوئی احسان نہیں ہے، میرا کوئی حصہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ ہمارے جیسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے. تو اسٹیٹس کو لیٹن لینگویج کا فریز ہے، فریز یعنی چھوٹا سا ایک جملے کا ٹکڑا ہے، اور اس کا مطلب ہے جو بالکل، میں اس کی لنگوسٹکس میں نہیں جاؤں گا، اس کی ہسٹری میں نہیں جاؤں گا، مختصر ویڈیو ہے. تو جو آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی دنیا میں اس وقت مضامین پڑھائے جا رہے ہیں، ان کے اندر جو ٹرمز ہیں یا اصطلاحات ہیں، یا انگریزی نے جتنی اصطلاحات لیٹن سے ادھار لی ہیں، وہ بہت بڑی تعداد میں ہے. تو ہماری سوشیولوجی یا پولیٹیکل سائنس یا سوشیولوجی آف پالیٹکس میں اسٹیٹس کو بہت کامن یوز ہوتا ہے، بہت عام استعمال ہوتا ہے. اسٹیٹس کو کہتے ہیں ایگزسٹنگ اسٹیٹ آف افیئرز. کوئی بھی چیز اس وقت کس حال میں ہے، کسی بھی چیز کی موجودہ حالت. تو خان صاحب نے جب نعرہ لگایا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو موجودہ حالت ہے یہ تسلی بخش نہیں ہے، میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. اس حالت میں ہم بحیثیت قوم جس طرف سفر کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس حالت میں چلتے رہنے سے ہم کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتے. یعنی وہ موجودہ حالت سے بیزار تھے، میں بھی بیزار تھا، ہم سب بیزار ہیں. تو موجودہ حالت سے مراد کیا ہے؟ اگر ہم یہ بہت زیادہ آپ جو پالیٹکس ہے اور سوشیولوجی میں یہ کامن ہے، تو یعنی سوسائٹی یا پولیٹیکل سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں. ویسے تو یہ ہر چیز کے اوپر، آپ اس کو میں مثال دوں کہ اس وقت جہاں میں بات کر رہا ہوں اس کی سٹیٹس کو کیا ہے. اس کی سٹیٹس کو یہ ہے کہ یہ ایک چھت ہے، اس چھت پہ ہم 3 لوگ ہیں اور سردیوں کا موسم ہے اور ہم ایک پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ سٹیٹس کو ہے اس کی، یعنی اس کی موجودہ حالت ہے. تو پاکستان کی موجودہ حالت کیا تھی، کیا ہے؟ وہ تو شروع دن سے تقریباً جیسی ہے ویسی ہی ہے، اس کے اندر کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی. خان صاحب نے جو اپنی تحریک کا نام رکھا وہ انصاف، تحریک انصاف. انصاف حالانکہ ایسا لفظ نہیں ہے، جو عدل کا جو ایک عربی کا جو لفظ ہے اس کے اندر جو معنی ہے اور اس کے اندر جو وسعت ہے وہ انصاف میں نہیں ہے. تو بہرحال میں تحریک انصاف کو تحریک عدل ہی سمجھتا تھا. تو میرا ایشو کبھی بھی سڑکیں نہیں رہا، کبھی بھی بحیثیت ایک شہری کہہ لیں، سیاسی کارکن کہہ لیں، تو ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو مجھے جو خان صاحب نے خود اس چیز کی تشخیص کی کہ عدل یعنی مسنگ ہے، اور وہ اپنے جلسوں میں ہمیں مثالیں دیتے تھے مغرب کی اور
جو ریاست مدینہ ہے خلفائے راشدین کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی، کہ اس کے اندر عدل کا دورہ تھا۔ اب چھوٹی سی ایک مثال ہے، مجھے کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے کسی سے بھی، یعنی میرے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے، بہت معمولی سا ظلم، ایک مثال دے رہا ہوں کہ میرے فلیٹ سے، میں 3rd فلور پہ رہتا ہوں، 4th فلور والے صاحب جو ہیں ان کے ہاں پانی روزانہ اوور فلو اس کا ہوتا ہے، یعنی وہ والو جو ہے وہ ٹائم پہ بند نہیں کرتے، مثال دے رہا ہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو میں کس کے پاس جاؤں؟ میں ان کے پاس جاؤں گا تو جھگڑا ہے، تو یہ ایک پرابلم ہے، ایشو ہے۔ یا ایک گٹر ہے، اس کا دہانہ کھلا ہوا ہے، اس میں کوئی بچہ گر سکتا ہے یا گرا ہے، میں کس کے پاس جاؤں؟ میں تھانے جا سکتا ہوں، تھانے جا کے کیا کہوں گا، کس کے خلاف کیس کروں گا؟ تو میرا ایشو جو ہے وہ ہمیشہ سے تھانہ اور عدالت رہا ہے۔ تو تھانے اور عدالت کو اگر ہم ٹھیک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ 2 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں جا کے ہم اپنے بہت چھوٹے سے مسئلے سے لے کر بہت بڑے مسئلے کا جا کے شکایت درج کروا سکتے ہیں، اور اس کے بعد ریاست جانے اور جس سے ہمیں تکلیف ہے وہ جانے۔ تو اس رومانس کا جو خان صاحب کے ساتھ میرا چلتا رہا، جب وہ حکومت میں آئے تو میں چپ ہو گیا، میں خاموش ہو گیا۔ عام طور پہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، میں خاموش ہو گیا۔ شاید 100 دنوں کی بات ہوئی تھی، میں اس سے بھی زیادہ دن تک خاموش تھا۔ مجھے پتا تھا یہ قرضہ اتنا زیادہ جو لیا جا چکا ہے، یہ چند ہفتوں کی بات نہیں ہے، یہ باقی چیزیں جو ہیں وہ اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہو سکتی، بالکل ویلڈ چیز ہے۔ لیکن جو تھانے اور عدالتیں ہیں ان کے لیے تو ہمیں کسی قرضے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تو تنخواہیں دے رہے ہیں ہم، ان کے بجلی کے بل بھی ادا ہو رہے ہیں، وہ ساری سہولیات لے رہے ہیں، ان کے پاس ہر چیز موجود ہے، صرف ایک چیز مسنگ ہے، وہ کام ہے، وہ کام نہیں کر رہے۔ وہ کام کر رہے ہیں اگر کسی درجے میں تو وہ بہت ہی مخصوص قسم کے کام ہیں۔ عام عوام کے اندر 100 دنوں کے اندر کم از کم تھانے اور عدالت سے محبت، یعنی کچھ ایسی پالیسیاں، کچھ ایسے اعلانات، اس کے لیے تو آپ کو قانون سازی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ انتظامیہ میں ہیں، آپ ایگزیکٹو ہیں، آپ کے کنٹرول میں ہیں چیزیں۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ ہمیں پارلیمنٹ میں وہ اکثریت حاصل نہیں ہے، تو اس کے لیے تو کوئی ایسی چیز آپ کے پاس وزارتیں ہیں، لوگ آپ کو جواب دیں، تو وہ چیز ریفلیکٹ نہیں ہوئی، نہ کوئی ایسے آثار نظر آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کو امیجیٹ قسم کے پرابلمز تھے، پھر وہی بات ہے کہ جن چیزوں پہ ہم خرچہ کر رہے ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی، یہ ساری سوچیں چل رہی تھیں کہ جنوری میں ساہیوال کا سانحہ پیش آیا۔ ساہیوال کا سانحہ پیش آیا، اب اس کے جواب میں خان صاحب قطر کے دورے پہ تھے، اور پھر انہوں نے وہیں سے ٹویٹ کیا کہ میں آ کر چیزیں دیکھتا ہوں، اور جو بھی اس واقعے کے اندر ملوث ہیں ان کو سزا ملے گی، اور جو بھی اس کا شکار ہوئے ہیں، جو باقی پسماندگان ہیں، لواحقین ہیں، ان کو انصاف ملے گا، کیونکہ مر جانے والوں کو تو ہم واپس لا نہیں سکتے، کم از کم عدل کر سکتے ہیں۔ تو وہ عدل خان صاحب واپس آئے، کچھ یوں ہوا کہ سب آپ کے سامنے کہ کیا ہوا۔ اس ٹاپک کو چھیڑو تو یار لوگ آ جاتے ہیں کہ شاعر ہو، شاعر ہی رہو۔ تو آج میں آپ کے اوپر یہ بھی انکشاف کر دوں کہ میں شاعری وہ آخری کام ہے جو اپنی زندگی میں کرتا ہوں۔ میں نے آج تک کوشش کر کے کبھی شاعری نہیں کی۔
تو اگر میں شاعر ہی صرف شاعر بھی ہوتا تو آپ مجھے اس حق سے کیسے محروم کر سکتے ہیں؟ یا آپ کے پاس یہ اختیار کہاں سے آ گیا کہ آپ مجھے ڈکٹیٹ کریں کہ میں نے کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی؟ 1 کروڑ روپے دیے ہیں، 2 کروڑ روپے دیے ہیں، بچوں کو 3 کروڑ روپے دیے ہیں، 5 دیے ہوں گے، بہت عام سا آدمی ہوں میں اور بہت محدود سے وسائل ہیں اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اپنے رب پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ 10 اسٹوڈنٹس کو اگر میں کہوں کہ 5 کروڑ روپے دینے ہیں ان بچوں کو، 3 سے 5 دن میں وہ 5 کروڑ روپے آ جائیں گے۔ میں نے ورلڈ کپ نہیں جیتا ہوا، میں سیلیبریٹی نہیں ہوں، میں ایک استاذ ہوں، 23-24 سال سے پڑھا رہا ہوں، کچھ نسلیں میرے ہاتھوں سے نکلی ہیں، وہ آج کہیں پہنچی ہوئی ہیں۔ تو جناب، جو کام ایک ادنا سا استاذ کر سکتا ہے وہ آپ وزیر اعظم ہو کے کر رہے ہیں، اس کا فوٹو شوٹ بھی ہو رہا ہے، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ کو نیند کیسے آ جاتی ہے۔ بس وہ دن تھا میرا آپ سے، وہ جو عشق تھا، وہ ایک رومانس تھا یا امید تھی، وہ انتقال فرما گئی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی آخری ستارہ تھے جو بجھ گئے، الحمدللہ امید زندہ ہے، اس لیے آج بیٹھے ہیں اور اپنے حصے کا دیا ہم جلاتے رہیں گے۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ مٹی ہماری ہے، یہ معاشرہ ہمارا ہے، اور انشاءاللہ تعالی سویرا دیکھیں گے ہم، انشاءاللہ تعالی سویرا دور نہیں ہے۔ ہر پارٹی میں لوگ جو اس وقت موجود ہیں وہ ہمارے لوگ ہیں، اور اس ویڈیو کو خان صاحب یا تحریک انصاف کے خلاف نہ سمجھا جائے۔ اگر میں خان صاحب کے ساتھ چلا ہوں تو اس کا سادہ سا مطلب ہے کہ مجھے باقی جگہوں پہ اسٹیٹس کو کے خلاف کم از کم نعرہ بھی نظر نہیں آیا، اور اگر کسی نے دوبارہ مجھے یہ میسج دینا ہے کہ کمنٹس میں آئیں گے، کمنٹس تبصرے آتے ہیں کہ شاعر ہو شاعر ہی رہو، تو میں اکثر یہ کمنٹ جب دیکھنے کو ملتا تھا مجھے، تو اب بار بار ایک ہی کمنٹ کا کیا جواب دے بندہ، تو میں نے پھر ایک نظم لکھ دی، اس کا پکا علاج۔ تو اس نظم کے ساتھ میں اس ویڈیو کا اختتام چاہوں گا، اور وہ نظم کچھ یوں ہے کہ چاند جب میلا لگے گا تو کہوں گا میلا، چاند جب میلا لگے گا تو کہوں گا میلا، کرنیں امید پہ کوڑوں کی طرح برسیں تو مجھ سے سورج کا قصیدہ نہیں لکھا جاتا۔ آپ سردار ہیں، زردار ہیں یا خان کوئی، مجھ پہ احسان کوئی ہے تو ذرا بتلائیے، میں نمک کھا کے مکرتا نہیں خدمت سے، میں تو تھک ہار کے مزدوری سے کچھ لکھتا ہوں، آپ کا پیشہ سیاست کے علاوہ کیا ہے، آپ کی پیاس بجھاتا ہے پسینہ میرا، آپ کے پیٹ میں روٹی ہے میرے کھیتوں کی، آپ کے بچوں کے گالوں پہ جو یہ سرخی ہے، میرے بچوں کے کئی فاقے لگے ہیں اس میں، صبحیں بے نور ہیں 100 دن بھی برا لگتا ہے، کالی دلدل کو سویرا نہیں لکھا جاتا، جو کمینہ ہے کمینہ ہی لکھوں گا اس کو۔
اور ڈاکو کو مسیحا نہیں لکھا جاتا۔ روز آ جاتے ہیں، شاعر ہو تو شاعر ہی رہو، چور کو چور کہو گے تو مسائل ہوں گے، کتا در کتا کہانی ہے وفاداری کی۔ ہڈی بوٹی ہے نشہ جن کا یہاں نسلوں سے، مجھ کو سمجھاتے ہیں شاعر ہو تو شاعر ہی رہو، عرض ہے آبی کی شاہ دولوں کے سب چوہوں سے، شاعری شوق ہے پیشہ نہیں میرا پیارو، شوق دا مل ہی نہیں کوئی سنا تو ہوگا، شوق مرنے کا ہی پالا ہے تو ڈرنا کیسا، شوق تو شوق ہے اب شوق میں کیا گھبرانا، شوق دا مل ہی نہیں کوئی سنا تو ہوگا۔ السلام علیکم۔